زندگی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے کیونکہ یہ زندگی محدود نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، اللہ کے اوپر کامل ایمان ہو اور خود کی محنت کے اوپر بھروسہ ہو تو آپ کی دنیا میں ہر چیز ناممکن سے ممکن ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ کی نیت صاف ہو اور آپ دوسروں کے بارے میں غلط نہیں سوچتے، لیگ پولنگ نہیں کرتے، تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ڈریمز، آپ جو بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، آپ ان خوابوں کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یقین کے راستے پر جب انسان چلتا ہے تو ان کو کامیابی کیسی ملتی ہے، میں آج آپ کے سامنے ایک کہانی رکھوں گا۔ امریکہ کی ایک ریاست جارجیا کی بات کریں گے۔ وہاں پر ایک معمولی سا کسان ہوا کرتے تھے۔ وہ روز صبح اٹھ کر کھیتوں میں جاتے تھے اور اپنا کام کاج نپٹا کر اس کے بعد واپس آیا کرتے تھے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک ایسا دن آتا ہے کہ وہ کھیتوں سے کام کر کے جب واپس گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو جاتے اور جب ان کو ہوش آتی ہے تو اس کی آنکھیں ہاسپٹل میں کھل جاتی ہے اور جب اسے خبر ملتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ معذور ہو چکے اور آپ ابھی زندگی میں چل نہیں سکتے۔ یہ خبر سن کر ان کے اوپر ایک طوفان سا آ گیا۔ وہ سوچنے میں پڑ گیا کہ آخر میں اب کیا کروں گا، اور زندگی میں دوسروں کا محتاج بن گیا ہوں تو میں آخر کروں گا کیا اس زندگی میں۔ ناظرین، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، وہ محنت شروع کر دیتا ہے۔ وہ محلے کی ایک چھوٹی سی لائبریری ہوا کرتی تھی، اس لائبریری میں انہوں نے جانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب جانا شروع کر دیا تو وہ کتابوں کو پڑھنا شروع ہو گیا، اور جب انسان زندگی میں کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع ہوتا ہے، جب وہ کتاب ختم ہوتی ہے تو آپ کو دوسری کتاب کے لیے اشارہ مل جاتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مجھے اگلی کتاب کون سی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد جب انہوں نے ساری کتابیں تقریباً پڑھ لیا اس محلے کی چھوٹی سی لائبریری کے اندر، تو انہوں نے یقین کر لیا، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ابھی میں جو شہر کی بڑی لائبریری ہے وہاں تک جاؤں گا۔ وہ وہاں چلنا شروع ہو گیا اور انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہے، مختلف موضوعات کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کر لیے۔ پھر اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ ابھی جو ریاست ہے، یعنی جارجیا کی جو ریاست کی سب سے بڑی لائبریری ہے، میں وہاں پر ابھی جاؤں گا اور وہاں پر مختلف دوسرے موضوعات کے اوپر اسٹڈی کروں گا۔ ناظرین، وہ وہاں پر چلا جاتا ہے، انہوں نے اسٹڈی کر لی ہے، لیکن اس کی کامیابی سے پہلے میں آپ کو ایک بات ان کے حوالے سے کروں گا۔ ایک صحابی نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ معذور نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ انہوں نے ایک بہت سا خوبصورت جواب دیا اور چھوٹا سا جواب انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر معذور نہ ہوتا تو میں ایک معمولی سا کسان ہوتا۔ ناظرین، ایک معمولی سا کسان جو بعد میں معذور ہو جاتا ہے، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ امریکہ کی ریاست جارجیا کا وزیر بن جاتا ہے، اور ان کا نام تھا بن فورڈ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں میں انہی کے حوالے سے بات کروں گا۔ ناظرین، جب انہوں نے انتہا کی اسٹڈی کر لی ہے اور ان کو خوشی ملتی تھی کہ میں مزید کتابوں کو پڑھنا شروع کر دوں اور میں اپنی اسٹڈی کو اپنے علم میں اضافہ کرتا جاؤں، تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس اسٹڈی کے بعد ایک یقین بنا لیا اور ایک ارادہ کر لیا انہوں نے کہ میں غریب عوام کی مدد کروں گا۔ انہوں نے محلے کے لوگوں کو ان کی مدد میں شامل ہونے لگا، اور کبھی کبھار کسی کو اگر کوئی ضرورت پڑتی تو ان کے ساتھ کام میں لگ جاتا ہم۔ اس کے بعد ان عوام نے، اس شہر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اتنے اچھے انسان ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو میونسپل کمیٹی کا ممبر بنا دیں۔ وہ میونسپل کمیٹی کے ممبر بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جارجیا شہر میں جو ریاست ہے، انہوں نے اس عوام نے ان کو الیکشن میں قانون ساز اسمبلی کا جو ممبر ہے وہ بھی بنا دیا۔ ناظرین، چلتے چلتے وہ جارجیا ریاست کے وزیر بن گئے۔ ان کا نام بن فورڈ تھا۔ ناظرین، میں نے آپ کی آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو بن فورڈ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کہانی ان کی زندگی سے متعلق آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ڈیلی ممتاز کی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو اتنا کہوں گا، اگر آپ کے سپنے بڑے ہیں، آپ خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں، تو اللہ کے اوپر ضرور یقین کیجیے گا۔ جب آپ اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں تو آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔
دنیا میں آپ کے سامنے بڑے بڑے مگرمچھ آئیں گے، لیگ پولنگ ہوا کرے گی دنیا میں، آپ کوئی اچھا کام کریں گے، لوگ آپ کو غلط طریقے سے ٹریٹ کریں گے، آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ڈیگریڈ کریں گے۔ لیکن جب آپ اپنی محنت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور جب اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں تو آپ کو غیبی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ممتاز کی اسکرین پر۔ اگر آپ کسی غریب باپ کے بیٹے ہیں اور آپ کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، اور آج کل جو حالات ہیں ملک کے اندر بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ کبھی نا امید نہ ہو اللہ کی نعمتوں سے۔ اگر آپ اللہ کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں تو یہ میری بات آج کی یاد کر لیجئے گا اور اپنے پاس نوٹ کیجئے گا۔ اگر آپ دل و جان سے محنت کرتے ہیں اور زندگی میں آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے تو مرنا ایک دن لازمی ہے، اب جب تک ہمارا ٹائم پورا ہوگا ہم نے مر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اگر ہم بغیر مقصد کی بھی زندگی گزارے تو بھی ہمارے اوپر ہے، اگر ہم کوئی مقصد لے کے زندگی گزارے تو بھی ہمارے اوپر ہے۔ کیوں نہ زندگی میں ہمیں مرنا تو ہر انسان نے مرنا ہے ایک نہ ایک دن، تو کیوں نہ ہم ایک مقصد لے کے چلے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم ایک مقصد کے ساتھ چلے جائیں کہ واقعی اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو میں کسی مقصد کے اوپر کام کر کے اللہ کی طرف واپس آیا ہوں۔ تو میری آج کی بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اس طرح محنت کرتے ہیں تو آپ کو ایک دن آپ کے خواب پورے ہو جائیں گے، آپ کا سب کچھ آپ کو سب کچھ مل جائے گا جو آپ نے سوچ لیا تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے اور اپنے غریب ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے، غریب عوام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔